السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ٹوڈے آور ٹاپک از سماجیت کے عناصر. ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 سماجی نفسیات. سماجی نفسیات کے متعلق پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سماجیت کے عناصر ہیں. سماجیت کے بارے میں آپ جانتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ سماجیت کیا ہے. ہمارے معاشرے میں ہمارے جو عقائد ہیں یا ہمارے جو قدریں ہیں، معاشرتی قدریں ہیں، محرکات ہیں، قدریں ہیں، زبان ہے، مہارتیں ہیں، یہ سب چیزیں. سماجیت ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنی ثقافتی قدریں، رویے اور مختلف سرگرمیاں سیکھتا ہے اور اپناتا ہے. تو اب جو ہے ہم سماجیت کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں ان کے بارے میں جاننا سٹارٹ کرتے ہیں کہ سماجیت کے بیسک ایلیمنٹس کون سے ہیں. دیکھیں، سماجیت کا جو عمل ہے وہ زندگی میں ہمیشہ جاری رہتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس عمل میں وہ شریک ہو جاتا ہے، وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کے رویے کو سمجھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اسی رویے سے سیکھتے سیکھتے وہ اپنی ایک سوشلائزیشن کرتا ہے، اپنی ایک سماجیت جو ہے تشکیل دیتا ہے. وہ اپنی قدریں سیکھتا ہے جو وہ سیکھتا ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو ہم آج جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے سماجیت کے عناصر. سماجیت کے کل 10 عناصر ہیں جن کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں: خاندان. اب چلے خاندان کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ خاندان کیا ہے. دیکھیے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ماں جو ہے اس کی جو ہے ماں کی گود اس کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے. اسی طرح جو اس کا گھر ہوتا ہے نا، وہ بنیادی گروہ ہے جس سے وہ سیکھتا ہے. خاندان سے مراد میاں بیوی، بچے، اور جن کے درمیان جو ہے بچہ جو ہے لوگوں کے درمیان سوشل ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان وہ سیکھتا ہے. شروع میں وہ کیا کرتا ہے؟ ماں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے فادر کے ساتھ، اپنے دادا دادی کے ساتھ، انہی خاندانی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، ابتدائی زندگی گزارتا ہے. اور وہ پہلا گروہ ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنے تعلقات بناتا ہے. ان سے رسومات، ثقافتی قدریں، مذہبی اقدار، پسند و ناپسند، احساس کمتری و برتری، نسلی تفاخر وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے خاندان سے بنیادی طور پر سب سے پہلے سیکھتا ہے. خاندان کیا ہے؟ سب سے اولین اور اہم ترین ہمارا ایلیمنٹ ہے جو کہ ایک بچے کے لیے سماجیت میں بہت اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں، انسان جو ہے ماں کی گود سے ہی سیکھنا سٹارٹ کرتا ہے اور جو چیزیں انسان ادھر سے سیکھتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں سیکھ پاتا. ہم جولی دوسرا جو ہمارا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہم جولی. ہم جولی مینس کہ بچہ جب ایک سرٹین ایج پہ پہنچتا ہے تو اس کو ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جب وہ اپنے گھر سے باہر کی طرف آتا ہے تو اس کے ابتدائی عمر کے جو بچے ہیں، جسے کہیں کہ ابتدائی عمر کے دوست ہیں، یہ ابتدائی عمر کے وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی سماجیت کے عمل میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اسکول کے زمانے میں ہم جولی بہت جو ہے مستحکم ہوتی ہے. ہم جولی مطلب ہم عمر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا گروپ ہوتا ہے اور وہ گروپ کیا کرتا ہے؟ وہ آپس میں یکساں دلچسپیاں لیتا ہے. ان کی عادات، ان کے مقاصد، ان کا کھیلنا جو ہے وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم جولی بچیاں اکثر گھر میں جو ہیں گڑیا کا گھر کھیلتی ہیں، اور جو ہے ہم جولی لڑکے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں، جیسے کرکٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ کافی زیادہ ایسے کھیل ہوتے ہیں جو وہ ابتدائی طور پر کھیلتے ہیں اور اپنی ان کی جو مقاصد ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. ہم جولی جو ہے تصور ذات کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور ہم جولی میں موجود ذہنی پختگی کی طرف بڑھتا ہے، اخلاقی قدریں سیکھتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مختلف جس طرح کے جذبات جیسے کہ دوستی، احسان، محبت، نفرت اور وابستگی کے بارے میں اظہار سیکھتا ہے. اب بڑھتے ہیں تیسرے چیز کی طرف کہ عزیز و اقارب. بچے کی سماجیت میں جس طرح اس کے والدین، بہن بھائی اور جس گروہ کا اثر بعد میں دیکھنے کو ملتا ہے ہم جولی کے علاوہ، وہ ہوتے ہیں عزیز و اقارب. عزیز و اقارب میں بچے کے نانا نانی، تایا، چچا، ماموں، خالائیں، پھوپھیاں اور ان کی اولادیں شامل ہیں. دیکھیں، عزیز و اقارب میں بچے آپس میں جب اجتماعی خاندانی جو ہے نظام چلتا ہے یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ بچے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ان میں پھوپھی کے بچے بھی ہوتے ہیں، ماموں کے بچے، خالاؤں کے بچے، وہ سب بچے آپس میں اکٹھے رہتے ہیں. تو ان کے درمیان جو ہے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے اور ان کا بھی بہت گہرا اثر جو ہے اس کی سماجیت پہ پڑتا ہے کہ وہ کس طرح سے اظہار کرے گا مختلف سچویشن میں اور اپنے ذات کو کس طرح سمجھتا ہے. وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ انٹریکشن میں جو ہے اس کے عزیز و اقارب کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس کی طرف بڑھتے ہیں پوائنٹ 4 کی طرف، وہ ہے تعلیمی ادارے. بچے جو ہیں تعلیمی ادارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں. دیکھیں، بچے نہ صرف اپنی ذات کے بارے میں معاشرتی معیاروں کے مطابق آگاہی کرتے ہیں بلکہ اپنے سماجی ماحول کے
بھی سیکھتے ہیں. بچے اپنے استاد سے بہت قریب ہو جاتے ہیں. اپنے استاد سے وہ سماجی اصول و قواعد، علم و فنون اور مختلف ہنر سیکھتے ہیں. بلکہ یوں کہنا جو ہے بہتر ہوگا کہ استاد کا کردار جو ہے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ اہم ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو ہے ٹیچرز یا استاد جو ہے وہ دوسری جو ہے روحانی باپ ہوتا ہے. روحانی باپ ہوتا ہے وہ جو ہے ہمیں مزید ہماری زندگی کے بارے میں جو ہے ہمیں بہت ساری رہنمائی فراہم کرتے ہیں. تو دوسری چیز ہمیں جو بہت زیادہ والدین کے بعد جو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے وہ ہے تعلیمی ادارے. تعلیمی ادارے میں ہمارے ٹیچرز جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں. تعلیمی ادارے جس قدر قابل احترام اور معتبر ہوگا، بچے کا کردار اسی قدر مثبت اور تعلیمی ہوگا. تعلیمی ادارے میں بچے کی سماجیت نہ صرف اس کو ایک کارآمد شہری بنایا جاتا ہے بلکہ اسے سماجی نظم و ضبط کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. بچے قوانین سیکھتے ہیں. دیکھیں اسٹوڈنٹس جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اسکول میں جانا سٹارٹ کرتے ہیں، اسکول میں اسمبلی کا ایک سیشن ہوتا ہے جس میں انہیں جو ہے دعائے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، دعا ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب انہیں لائن اپ ہونا سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے لائن میں رہنا ہے. انہیں ان کی ٹائمنگ کے مطابق جو ہے ہر چیز ملتی ہے. تو وہ بچے جو ہیں وہ قوانین سیکھتے ہیں، قوانین کا احترام کرنا سیکھتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے وقت پہ ہی ہر چیز ہمیں ملے گی، ہم لوگ جلد بازی سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے. بڑھتے ہیں پانچویں جو ایلیمنٹ ہے ہمارا مذہبی ادارے. دیکھیں ہم مسلمان لوگ ہیں. مسلمانوں میں جتنی ہی تعلیمی ادارے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، جتنی کہ ہماری جو ہے تعلیم امپورٹنٹ ہے، اتنی ہی ہمارے لیے مذہب کے جو ہے مذہب کی پیروکاری بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. بچہ جو ہے اسکول جانے سے پہلے قرآن پاک پڑھنا سیکھتا ہے، اور یہ ہماری مذہب کی جو ہے ہماری مذہب کے لیے جو ہے ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دی جائے، تاکہ بچے نہ صرف جو ہے تعلیمی اور جو دنیاوی دنیا ہے اس کے بارے میں سیکھیں بلکہ اپنے دین کے بارے میں سیکھیں. کیونکہ اسلام جو ہے ایک دین حیات ہے. مطلب اس میں ہر ایک پہلو کے بارے میں بتایا گیا. کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں اس سے ہدایت نہ ملتی ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مذہب کا تعلق براہ راست انسان کی فرد کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے مذہبی ادارے جو ہیں فرد کی تصور ذات کو تشکیل دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. دوسری چیز مذہبی رسم و رواج، قوانین کی پاسداری کرنا سماجیت کے عمل میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے. کیونکہ خوشی غمی کی جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں مذہب سے منسلک ضرور ہوتی ہیں. اب بڑھتے ہیں سیاسی ادارے. سماجیت کے عمل میں سیاسی ادارے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں. سیاسی ادارے بچے کی سماجیت کے عمل کے دوران ان کی سیاسی تربیت کرتے ہیں اور اپنی پسند کے مطابق سیاسی گروہ یا جماعت سے وابستگی اختیار کرنا سکھاتے ہیں کہ انہیں کس طرح کی جماعت یا ان کا کیا تھنکنگ ہے اور وہ کس جماعت کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. پھر بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 7 کی طرف، وہ ہے قانونی ادارے. کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا کہ جب تک اس کے لوگ جو ہیں معاشرتی اقدار قانون کے پابند نہ ہوں. اور جہاں پہ قانون کی پابندی نہیں ہوتی وہاں پہ کبھی بھی ایک قوم جو ہے تشکیل نہیں پاتی. لہٰذا قانونی ادارے جو ہیں سماجیت کا وہ عنصر ہے جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پہلے سے تشکیل شدہ قوانین میں ترمیم کرتے ہیں، سماج کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق قوانین بناتے ہیں. ان قوانین کا اطلاق بھی جو ہے قانونی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. قانونی اداروں میں کون سے ادارے آتے ہیں؟ پولیس آتی ہے، ہمارے ٹریفک پولیس آتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں نہ صرف ہمیں اگلے قوانین کے بارے میں بتاتے ہیں بلکہ ان کے اوپر عمل پیرا بھی ہونے کا مشورہ دیتے ہیں. 8 پوائنٹ کی طرف، تہذیب و تمدن. تہذیب و تمدن جو ہے سماجیت کا ایک بہت اہم پہلو ہے. تہذیب و تمدن کے قوانین اور روایات سماجیت کو پروان چڑھاتے ہیں. بچہ ان قوانین اور روایات پر عمل کرنا سیکھتا ہے. ہر معاشرے کی تہذیب تمدن مختلف ہوتے ہیں. تہذیب و تمدن کا اختلاف پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. تہذیب و تمدن میں دیکھیں بچے ہر علاقے میں ایون ہر جو ہے شہر میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق دیکھنے کو ملتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو کچھ اور ماحول نظر آئے گا، لیکن اگر آپ لاہور جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اور ماحول نظر آتا ہے. تو بچے جو ہے اپنے والدین سے تہذیب و تمدن کے مطابق اٹھنا بیٹھنا، بولنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر چیز جو ہے وہ اپنے والدین سے پہلے سیکھتے ہیں. پھر جو ہے ماحول کے حساب سے ان کو ماحول کچھ نہ کچھ ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. پھر وہ چاہے کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، ماں باپ کی جو تربیت ہے، جو تہذیب انہیں سکھائی گئی ہے وہ ان کے اندر اگر ہے تو وہ اس کو کبھی بھی چھوڑ نہیں پاتے.
آخری پوائنٹ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ذرائع ابلاغ۔ ذرائع ابلاغ اس طرح سے حیثیت رکھتے ہیں جس طرح سے بہت ایک ریڑھ کی ہڈی سمجھ لیں کہ ذرائع ابلاغ جو ہے سماجی قدروں، روایات، کلچر، اقتصادی، اخلاقی اور فکری جہتوں سے عوام کو آشنا کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ جس کو ہم کہتے ہیں میڈیا، میڈیا مطلب ہمارے لیے جتنی بھی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، اب آج کل کے دور میں دیکھیں ہمیں میڈیا سے ہی مل رہی ہوتی ہے، اخبارات ہیں، ٹی وی ہیں، رسالے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کتابیں ہیں جن سے ہمیں جو ہے ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور جو یوں معاشری مثبت اقدار کو فروغ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فرد جو ہے عصبیت، قومیت، تعصب وغیرہ کے تصورات سے آشنا ہوتا ہے۔ سماجیت کا جو عمل ہے ذرائع ابلاغ کے بغیر ناممکن ہے۔ اب آخری پوائنٹ، قیادت۔ قیادت جو ہے بنیادی گروہ کی ہو یا ثانوی گروہ کی، سماجیت میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ گھر کا سربراہ ہو، اسکول کا یا کالج کا پرنسپل، مسجد کا امام ہو یا سیاسی سماجوں کے عہدیدار، حکمران طبقہ کسی نہ کسی لحاظ سے قیادت کا منصب ادا کرتے ہیں۔ قیادت کی اثر پذیری زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ قائد سماجی رویوں، تنظیم سازی اور سماجی ضرورتوں کو پورے کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اور سماجیت کی تعمیل کرتے ہیں۔ جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں ان سے بہت انسپائریشن ملتی ہے۔ لیڈرز جو ہیں وہ ہمیں جو ہے ان کے ہماری زندگی پر بہت سارے اثرات ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک ہم یہی کور کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا سماجیت کے عناصر، جس میں ٹوٹل 10 پوائنٹس تھے، اور 10 پوائنٹس ہم نے انڈیویجولی ڈسکس کیے۔ اب آپ لوگ جو ہے اس ٹاپک کو ایز اے لانگ کوسچن یاد کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اس میں سے چھوٹے کوسچنز بن سکتے ہیں کہ ہم جولی سے کیا مراد ہے، عزیز و اقارب میں کون کون سے لوگ آتے ہیں، تعلیمی ادارے کس طرح سے انسان پر کے سماجیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مزید کوسچنز ہوں تو آپ اسٹوڈنٹس مجھ پہ مجھے سینڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہو گیا؟ ایک بات سن لیں۔